یسوع مسیح کی مصلوبیت اور جی اٹھنے کے سلسلے میں لاسٹ سرمن جو ہم نے سنا تھا وہ تھا یسوع مسیح کی تدفین کے حوالے سے، کہ یسوع مسیح ہوا اور پھر دفن بھی ہوا۔ آج ہم دیکھیں گے یسوع مردوں میں سے جی اٹھا۔ یسوع مردوں میں سے جی اٹھا۔ تمام ہسٹری کا اگر ہم مطالعہ کریں تو دنیا میں عظیم مذہبی رہنماؤں کی وفات ہوئی ہے، نبیوں اور استادوں کی وفات ہوئی ہے۔ لوگ آج بھی لوگ نبیوں اور پیغمبروں اور استادوں اور ولیوں اور پیروں کے آستانوں پر جاتے ہیں، بڑی عقیدت کے ساتھ ان کی قبروں پر پھول چڑھاتے ہیں۔ ہر سال ہندو اور بدھ مت کے ماننے والے اپنے خاص گروؤں کی قبروں پر جاتے ہیں، اور یہودی بھی بعض مقبروں پر جاتے ہیں اور ان کی تعظیم کرتے ہیں اور ان کا دیدار کرنے کے لیے، قبروں کا دیدار کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ لیکن مسیحت دوسروں سے منفرد مذہب ہے۔ مسیحت کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ مسیح کے ماننے والے مسیح کی قبر پر پھول چڑھانے کے لیے گئے ہو۔ آمین۔ مسیح کی قبر پر ایک ہی دفعہ عورتیں عطر اور خوشبو لے کے گئیں تاکہ مسیح کی قبر پر چڑھائیں، مسیح کی لاش کو وہ دوبارہ سے عطر لگائیں، خوشبو لگائیں۔ لیکن جب وہ گئیں تو انہوں نے عجیب ماجرا دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ قبر پر سے پتھر ہٹا ہوا ہے اور قبر کے دہانے فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، اور عورتوں سے کہتے ہیں وہ یہاں نہیں ہے بلکہ وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ آؤ دیکھو وہ جگہ جہاں وہ پڑا تھا، اس کی قبر خالی ہے۔ آمین۔ ہم کبھی بھی یسوع مسیح کی قبر پر پھول چڑھانے نہیں گئے۔ ہاں، آج بھی لوگ اس خالی قبر کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں جو چیخ کر پکار کر یہ اعلان کرتی ہے کہ دیکھو مسیح یہاں نہیں ہے۔ آمین۔ مسیح یہاں نہیں ہے۔ مسیح کی خالی قبر ایک بڑا ثبوت ہے کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ ہمیں یسوع مسیح کی صلیبی موت پر پورا اعتماد ہے۔ آمین۔ ہمیں یسوع مسیح کے دکھوں پر پورا اعتماد ہے۔ وہ ہوئے، یسوع مسیح کو دکھ ملے، یسوع مسیح مصلوب ہوئے، یسوع مسیح کی صلیب پر موت ہوئی۔ ہم نے اس کو بڑی ڈیٹیل سے دیکھا۔ جو اس ویڈیو کو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ یسوع مسیح کی مصلوبیت، اس کی پیشیوں، اس کی تدفین کے حوالے سے ساری ویڈیوز کو غور سے دیکھیے تاکہ آپ کو اس ویڈیو کی اچھی طرح سے سمجھ آ سکے۔ وہ لوگ جنہوں نے پہلے پیغامات سنے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یسوع مسیح صلیب پر ہوا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یسوع صلیب پر ہوا؟ یس، یسوع صلیب پر ہوا۔ کیسے پتا لگا کہ یسوع صلیب پر مر گیا ہے؟ کیسے پتا لگا؟ جب سپاہی نے یسوع مسیح کی پسلی پر نیزہ مارا تو اس میں سے خون اور پانی بہہ نکلا۔ خون اور پانی کا بہہ نکلنا اس بات کی علامت تھی کہ وہ شخص جو ہینگ کیا گیا ہے وہ مر چکا ہے۔ وہ شخص جو ہینگ کیا گیا ہے وہ مر چکا ہے۔ ہمیں اس کی موت کی تصدیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کلام مقدس پکار کر کہتا ہے کہ وہ صلیب پر ہوا۔ جب تک یسوع مردوں میں سے نہیں جی اٹھا تھا، جی اٹھے یسوع کی منادی کرنا مشکل تھا۔ جب تک یسوع کی قبر خالی نہیں تھی، یسوع مسیح کی منادی کرنا مشکل تھا۔ اور اگر یسوع مردوں میں سے نہیں جی اٹھتا تو ہماری منادی بے فائدہ ہوتی۔ اگر یسوع مسیح مردوں میں سے نہ جی اٹھتا تو ہم ابھی تک گناہوں میں ہوتے۔ کیوں؟ یسوع کے جی اٹھنے کی وجہ سے ہی ہم مکمل طور پر گناہوں سے آزاد ہوتے ہیں۔ آمین۔ اگر وہ مردوں میں سے نہ جی اٹھتا تو وہ ایک عام انسان ہوتا۔
اگر وہ مردوں میں سے نہ جی اٹھتا تو وہ خدا کا بیٹا نہ ہوتا. اگر وہ مردوں میں سے نہ جی اٹھتا تو وہ خدا کا الہ نہ ہوتا. اگر وہ مردوں میں سے جی نہ اٹھتا تو وہ تثلیث کا دوسرا اکنوم نہ ہوتا. چونکہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے اسی لیے وہ خدا کا بیٹا ہے, اور اس کے مر جانے کے سبب سے, اس کے دفن ہونے کے سبب سے, اور اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب سے ہماری نجات کا کام مکمل ہوتا ہے. اگر یسوع مسیح مردوں میں سے نہیں جی اٹھا تو شاگردوں کی مرادی بے فائدہ ہوتی. اگر یسوع مسیح مردوں میں سے نہ جی اٹھتا تو کوئی اس کے لیے اپنی جان قربان نہ کرتا. وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے. ہلیلویا. اس کی خالی قبر جو ہے وہ سب سے پہلا ثبوت ہے کہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے. اس کی خالی قبر کے بارے میں مختلف نظریات ہیں. میں غالباً کافی عرصہ پہلے اس پر بات چیت کر چکا ہوں. قبر کے بارے میں بہت سارے نظریات ہیں. پہلا نظریہ یہ کہ شاگرد جو ہیں وہ غلط قبر پر چلے گئے تھے. پہلا نظریہ کیا کہ شاگرد غلط قبر پر چلے گئے تھے. انہوں نے کوئی اور قبر دیکھی تھی جو یسوع کی نہیں تھی, وہ خالی تھی, ابھی تک اس میں کوئی رکھا نہیں گیا تھا, اس لیے یسوع مردوں میں سے نہیں جی اٹھا تھا, وہ اسی قبر میں رہا. اوکے, یہ دھوکہ کتنے دن چل سکتا تھا؟ ایک شخص کو دھوکہ ہو سکتا تھا, عورتوں کو دھوکہ ہو سکتا تھا نا, کہ عورتیں تڑکے گئی تھیں, منہ اندھیرے گئی تھیں, اور ابھی تھوڑی روشنی تھی, وہ جب گئیں تو انہیں دھوکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اور قبر پر چلی گئی. اب جا کے جب انہوں نے پطرس اور یوحنا کو بتایا تو پطرس اور یوحنا بھاگے جو ہے وہ یسوع مسیح کی قبر کی طرف دوڑے. کیا پطرس اور یوحنا نے قبر کا نظارہ باہر سے کیا تھا؟ اندر جا کے وہ اندر گئے, انہوں نے اندر جا کے یسوع مسیح کے کفن کو دیکھا. وہاں پہ کفن خالی پڑا ہوا تھا, اس کے اندر ڈیڈ باڈی نہیں تھی. کفن بالکل ایسے پڑا ہوا تھا جیسے تتلی جب میچور ہو جاتی ہے اور وہ اپنے خول میں سے نکل آتی ہے, اسی طرح سے وہ خول سا پڑا ہوا تھا اور یسوع اس میں نہیں تھا. وہ اپنے کہنے کے مطابق مردوں میں سے جی اٹھا. اس کی خالی قبر اور اس کا خالی کفن اور سر پر لپیٹا گیا رومال جو سائیڈ پہ پڑا تھا, وہ اس بات کی علامت تھے, اس بات کا ثبوت تھے کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے. پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہودیوں نے ایک ہوائی اڑائی تھی. کیا ہوائی اڑائی تھی؟ متی کی انجیل 28ویں باب کی 11ویں سے 15ویں آیت میں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا سپاہیوں کو پیسے دے کر کہ تم کہنا کہ شاگرد اس کی لاش کو چرا کر لے گئے. شاگرد اس کی لاش کو چرا کر لے گئے. اب یہ والی ان کی جو بات ہے نا, یہ تو پکا ثبوت ہے. کس بات کا؟ اس بات کا کہ قبر خالی تھی. ہیلیلویا. یہ پکا ثبوت ہے کہ قبر وہی تھی, قبر کوئی اور نہیں تھی. اس پر 1.5 ٹن کا پتھر رکھا ہوا تھا. ہم نے سیکھا تھا اس کو. اس پر کتنے سپاہی پہرا دے رہے تھے؟ 16 سپاہی پہرا دے رہے تھے. 4 قبر کے بالکل سامنے اور 12 جو ہے وہ ارد گرد دوسری سائڈوں پہ. ٹھیک ہے جی. 1.5 ٹن کا پتھر, 16 سپاہی. ان میں سے کیا شاگرد لاش چرا کر لے جا سکتے ہیں؟ وہ جڑے پہلا ہی لکے سن, کیا وہ رومیو سپاہی کے پیرے میں سے لاش نکال کے لے جا سکتے ہیں؟ ہیلو, بولو تو صحیح. کیا لاش چرائی جا سکتی ہے؟ سپاہی جنہ دے کول ہتھیار بھی ہون, جنہ دے کول لمبے لمبے نیزے بھی ہون, جنہ دے کول رومی تلوارا بھی ہون, اونا دے پیرے چوں یسوع مسیح دی لاش چرانا آسان کام ہے نا. لاش چرائی نہیں گئی, یسوع مسیح قدرت کے ساتھ مردوں میں سے جی اٹھا ہے. ہیلیلویا. یہ رومیو کے خط کے پہلے باب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ قدرت کے ساتھ مردوں میں سے جی اٹھا اور خدا کا بیٹا ٹھہرا. ہیلیلویا. یہودیوں نے اپنی طرف سے تو ہوائی اڑائی, اپنی طرف سے تو یسوع مسیح کے بیان کو جھوٹا ٹھہرانے کی کوشش کی, لیکن یہ بیان ان کا ہمارے حق میں ٹھہرا. انہوں نے کہا قبر خالی ہے, وہ لاش چرا کے لے گئے. انہوں نے بھی کہہ دیا کہ قبر خالی ہے. یسوع مسیح کی قبر آج بھی خالی ہے اور یہ ہماری فتح کا اعلان ہے. ایک دن آئے گا کہ ایمانداروں کی قبریں بھی خالی ہو جائیں گی.
हालेलुया। ईमानदारों की कब्रें भी खाली हो जाएंगी। और अगर मुझे और आपको भी बनना पड़े तो जिस दिन यीशु आएगा हमारी कब्रें भी ऐसे करके खुलेंगी, हमारे जिस्म बदल जाएंगे और हम हवा में उड़कर हम यीशु का इस्तकबाल करेंगे। हालेलुया। हमारी कब्रें भी खुल जाएंगी, हमारी कब्रें भी खाली हो जाएंगी, क्योंकि हमारे आका, हमारे मुनज्जी, हमारे रहनुमा, हमारे कायद की कब्र खाली है। हालेलुया। साड़ियां कब्रां इनाम लिख खुलणगियां। हालेलुया। ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਥੇ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਉਵੇਂ ਦਾ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਮੀਨ। ਜਿਹਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਕੋਈ 20 ਮੀਲ ਦੂਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 20 ਮੀਲ ਦੂਰ ਵਾਲਾ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲਾ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਇਨਾਮ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੋਏਗਾ। ਬਾइबल ਚ ਲਿਖਿਆ सितारे के जलाल में फर्क है, हर एक का जलाल फर्क होगा। आमीन। लेकिन बनागे सितारे। प्रेज गॉड। आमीन। यीशु की कब्र खाली है और वो इस बात का ऐलान करती है कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है। उसका खाली कफन इस बात का सबूत है कि वो मुर्दों में से जी उठा है। ये तो उस वक्त के सारे जो है सबूत हैं। इसके अलावा यीशु मसीह ने कुछ खुद भी अपने मरने से पहले बताया था कि मैं मुर्दों में से जी उठूंगा। चंद एक हवाले पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ बहुत सारे मैंने लिखे हैं। मत्ती की अंजील 16वां बाब 21वीं आती है, भाइयों में से कुछ जल्दी से पढ़े। और लूका की अंजील 9वां बाब, ये बहनों में से 9वां बाब 22वीं आयत। उस वक्त से यीशु अपने शागिर्दों पर जाहिर करने लगा कि उसे जरूर है कि यरूशलेम को जाए और बुजुर्गों और सरदार काहिनों और फकीहों की तरफ से बहुत दुख उठाए और कत्ल किया जाए और तीसरे दिन जी उठे। तीसरे दिन जी उठे। यीशु ने अपने मरने से पहले क्या दिया था कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। लूका 9:22। और तीसरे दिन ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਮੁਰਦਿਆਂ ਚੋਂ। ਓਏ ਕੋਈ ਅਛੰਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਕੋਈ फटाफट ਹੋਈ ਗੱਲ नहीं सी। ये तो सदियां तो बनाए आलम से पेशतर ज़बा किया हुआ बर्रा उस वक्त से ये ठहरा दिया गया था कि वो मुर्दों में से जी उठेगा। इसके लिए आप देख सकते हैं ज़बूर नंबर 16 उसकी 8वीं से 11वीं आयत तक भाइयों की तरफ से। मैंने खुदावंद को हमेशा अपने सामने रखा है, क्योंकि वो मेरे दाहिने हाथ है, इसलिए मुझे जुम्बिश न होगी। इसी सबब से मेरा दिल खुश और मेरी रूह शादमान है। मेरा जिस्म भी अमन व अमान में रहेगा, क्योंकि तू ना मेरी जान को पाताल में रहने देगा, ना अपने मुकद्दस को सड़ने देगा। ना अपने मुकद्दस को सड़ने देगा। तू मेरी जान को पाताल में भी नहीं रहने देगा और अपने मुकद्दस को सड़ने में ही नहीं देगा। ये ज़बूर 16 उसकी 8वीं से 11वीं आयत के दरमियान में ये लिखा हुआ है कि यीशु मसीह के बारे में पेशीन गोई है कि उसकी जान पाताल में नहीं रहेगी और उसका जिस्म भी नहीं सड़ेगा, गलेगा नहीं, वो मुर्दों में से जी उठेगा। और इसकी तकमील हमें नजर आती है हमाल 2 बाब 31वीं आयत। उसने पेशेंगोई के तौर पर मसीह के जी उठने का जिक्र किया कि ना वो आलम रवा में छोड़ा गया, ना उसके जिस्म के सड़ने की नौबत आई। हालेलुया। हाँ, ये ज़बूर नवीस ने नबूवत की रूह से यीशु मसीह के बारे में कहा कि ना उसकी जान पाताल में छोड़ी गई और ना उसका जिस्म सड़ा। आपको पता है कि चौथे दिन यहूदियों के मुताबिक चौथे दिन कब्र में जिस्म जो है वो तहलील होना शुरू हो जाता है। जिस्म जो है वो डीकम्पोज होना शुरू हो जाता है, हड्डियां मांस छोड़ देती हैं और खून और पानी जो है सारे जो उसके अंदर केमिकल्स होते हैं वो सारे अलग-अलग होना शुरू हो जाते हैं। सारे एलिमेंट्स जो हैं वो अलग-अलग होना शुरू, डीकम्पोजिंग का अमल होना शुरू हो जाता है। कब? चौथे दिन। तो यीशु मसीह कब जी उठा? वो तीसरे दिन जी उठा। क्यों? लिखा हुआ है, पहले से कह दिया गया था। यीशु मसीह से 1000 साल पहले कह दिया गया था। 1000 ही बंदा ओके 1000 साल पहले कह दिया गया था कि तू मेरे जिस्म को सड़ने नहीं देगा, तू मेरी जान को पाताल में रहने नहीं देगा। सो किताब मुकद्दस के मुताबिक यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया। ये लिखा हुआ है पहला कुरिन्थियों 15वें बाब की 4थी आयत। हाँ, कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हुआ
دفن ہوا اور کتاب مقدس کے مطابق تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. سو یہ کتاب مقدس کے مطابق ہے. کتاب مقدس سے مراد کیا ہے؟ کتاب مقدس سے مراد پرانا عہد نامہ ہے جس میں لکھا ہے کہ تو اپنے مقدس کو سڑنے نہ دے گا. ہیلیلویا. سو یسوع نے تو پہلے ہی بتا دیا تھا. پڑھیے مرکز کی انجیل 9واں باب اس کی 31ویں آیت. کہ وہ اپنے شاگردوں کو تعلیم دیتا اور ان سے کہتا تھا کہ ابن آدم آدمیوں کے حوالے کیا جائے گا اور وہ اسے قتل کریں گے اور وہ قتل ہونے کے بعد کہ 3 دن بعد جی اٹھے گا. وہ 3 دن بعد جی اٹھے گا. تیسرے دن جی اٹھے گا. 3 دن بعد جی اٹھے گا. سو یسوع مسیح نے پہلے بتا دیا تھا کہ میں جی اٹھوں گا. یہ اچانک ہونے والا کام نہیں ہے. یہ کوئی سازش نہیں ہے جو یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے ساتھ مل کر رچائی تھی. اوہ یہ تو خدا کا ازلی منصوبہ تھا جس کی تکمیل ہونا لازم ہے. اور خدا اپنی باتوں سے کبھی نہیں پھرتا. آمین. کیا خدا مکر جاتا ہے؟ ہاں میں گل کر کے مکر سکتا ہوں. میں گل کر کے پھر سکتا ہوں. میں اپنی بات سے پھر سکتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ میں خدا نہیں ہوں. خدا اپنی باتوں سے نہیں پھرتا. اس نے کہا تھا کہ وہ اپنے مقدس کو سڑنے نہیں دے گا تو اس نے اپنے مقدس کو سڑنے نہیں دیا. ہیلیلویا. اس نے یسوع مسیح کو قبر میں سڑنے نہیں دیا. یہ لکھا ہے زبور میں. داؤد نے یسوع مسیح سے 1000 سال پہلے یہ بات لکھی. کتنے 1000 سال پہلے؟ 1000 سال پہلے بتا دیا تھا کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے گا. تو کوئی شک نہ. یسوع مسیح کے جی اٹھنے پر ہمیں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. پھر ایک دفعہ لوگ یسوع مسیح سے نشان مانگنے لگے تھے. ہاں کہ تو ہمیں کوئی نشان دکھا. اس نے کہا اس زمانے کے بے دین لوگوں کو یونا کے سوا اور کوئی نشان نہیں دیا جائے گا. جس طرح یونا 3 دن رات مچھلی کے پیٹ میں رہا اسی طرح 3 دن رات ابن آدم قبر کے اندر رہے گا اور پھر جی اٹھے گا. اب جی اٹھنے کے بارے میں مختلف نظریات پائے جاتے ہیں. جیسا میں نے ایک نظریہ آپ کو بتایا. لوگوں کا خیال ہے کہ یسوع مسیح کی لاش چرا لی گئی. ٹھیک ہے جی. دوسرا ایک اور نظریہ جو میں نے آپ کو بتایا وہ خالی غلط قبر کا نظریہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاگرد اور عورتیں جو ہیں وہ غلط قبر پہ چلی گئیں. دونوں نظریات کی ہم نے رد کیا ہے, ان کی تردید کی ہے. سو ایسے ہو ہی نہیں سکتا. لاش چرانے کا معاملہ بالکل نہیں ہو سکتا کیونکہ 16 سپاہی ہے, 1.5 ٹن کا پتھر ہے. ٹھیک ہے جی. اس کو ہلانا بڑا مشکل ہے اور سب سے بڑی بات اس پر رومی حکومت کی مہر لگی ہوئی ہے اور اس مہر کو توڑنے والے کی سزا موت کے سوا اور کچھ نہیں تھی. اور شاگرد تو ویسے ہی جان بچا کر بھاگے ہوئے تھے. جنہوں نے پہلا جان بچائی وہ لاش دی خاطر اپنی جان دین گے. جیندے دی خاطر انہاں کیتا کچھ نہیں. حالے کرن دی کوشش بھی کی سی پترس نے, ہے نا جی. پترس نے تے کن وڈ دیتا سی تے یسوع چند آتے وہ دوجی تلوار لے کے انہوں کو 2 ہے سن. آپ کو پتہ ہے نا یسوع نے کہا تھا کہ جدے کو 2 کرتے نے ایک ویچ کے تے تلواراں لے لو. انہوں نے کہا یسوع مسیح ساڈے کو 2 ہے نے. تے یسوع نے کہا ٹھیک نے بڑیاں نے. ہاں تے جدو پترس ایک تلوار نال کام کرن لگا یسوع یہ کہہ سکدا یار دوجی مین دیو حدرا میں بھی ذرا سیدھا کراں. تے تانوں پتہ ہے کہ جہاں بندہ مردا ہوئے لڑدا ٹھیک ہے, جدی جان تے بنی ہوئے وہ کیویں تے لڑے گا؟ وہ پورے زور نال لڑے. انہوں پتہ ہے مارتے میں جانا ہی تے مردیاں میں مار کے جاواں گا. ٹھیک ہے. یسوع کو پتا تھا میں نے مر جانا ہے. اگر وہ دوجی تلوار پھڑ لیندا تے پھر کیویں دا لڑدا؟ پھر انہیں بے تحاشا لڑنا سی. لیکن انہیں کہا میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں ہے. اگر اس دنیا کی ہوتی تو میرے شاگرد لڑتے. ٹھیک نا. سو لڑن دا تے انہوں نے یسوع نے سکھایا ہی نہیں سی. لڑائی کرنی تے یسوع نے انہوں نے سکھائی نہیں سی. سو لاش چرائی نہیں گئی کیونکہ یسوع کے شاگرد ڈرے ہوئے تھے. انہوں نے زندہ کی خاطر لڑائی نہیں کی, وہ لاش کی خاطر لڑائی نہیں کر سکتے تھے. پھر ایک اور نظریہ ہے جو دنیا میں گردش کرتا ہے. وہ نظریہ یہ ہے کہ یہ ان کا وہم تھا کیونکہ یسوع مسیح نے ان کو پہلے سے بتا دیا تھا کہ میں زندہ ہو جاؤں گا, اس لیے اب ان کو ہر جگہ پہ یسوع نظر آ رہا تھا. یہ ان کا وہم تھا. ٹھیک جی. وہ وہم سمجھ رہے تھے لیکن ایسا نہیں تھا. یہ ان کا وہم نہیں تھا کیونکہ یسوع نے کہا تھا میرے جو کیلوں کے سوراخ ہیں ان میں انگلیاں ڈال کے دیکھو, میری پسلی میں جو نیزہ لگا ہے اس میں اپنا ہاتھ ڈال کے دیکھو.
यीशु ने कहा मुझे छुओ, और यूहन्ना अपने खाते में लिखता है हमने उसे देखा, हमने उसे गौर से देखा, और फिर आगे लिखता है हमने उसे छू कर देखा। आमीन। उन्होंने सिर्फ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ नहीं, अगर सिर्फ ਵੇਖਦੇ ਤੇ ਵਹਿਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। हाँ, ये उन्होंने सिर्फ उसको देखा नहीं, उन्होंने उसको छू कर देखा, ते वहम ਨੂੰ छूया नहीं जा सकता। बाजों का ख्याल है वो सिर्फ एक रूह थी, ठीक है जी, रूह को छुआ नहीं जा सकता। यीशु को वो रूह समझ रहे थे, ठीक है जी। यीशु ने कहा देखो मुझे हाथ लगा के देखो, रूह के गोश्त और हड्डी नहीं होते, मैं रूह नहीं हूं, मेरा जिस्म है, और ये तुमसे थोड़ा मुख्तलिफ जिस्म है। और एक आपको बात बताऊं, जब ईमानदार जी उठेंगे ना तो ईमानदारों को भी ऐसे जिस्म मिलेगा। हालेलुया। ईमानदारों को जी उठने के बाद ऐसे जिस्म मिलेगा, वो कांधे दे विचों दी नांग जन करेंगे। यीशु मसीह बाद दरवाजों में से गुजर जाता था जिंदा होने के बाद, या ईमानदार भी गुजर जाने। और बहुत सारे नजरियात हैं कि जिनकी बिना पर यह कहा जाता है कि यीशु मसीह जिंदा नहीं हुआ था, वो मरा ही रहा, ये शागिर्दों का वहम था और वो गलत कब्र पे चले गए, शागिर्द लाश चुरा के ले गए, और बहुत सारे नजरियात जो किसी बाइबल स्टडी में, किसी सेमिनार में हम डिटेल के साथ सीखेंगे। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। इसका पहला सबूत खाली कब्र, दूसरा सबूत खाली कफन, तीसरा सबूत पुराने अहदनामे की नबूवतें, ठीक है जी, चौथा सबूत यीशु मसीह की अपनी नबूवतें। यीशु मसीह ने पहले कहा था कि मैं मुर्दों में से जी उठूंगा। ये 4 सबूत आज की इस स्टडी में हमने सीखे, जो इस बात को पुकार कर बताते हैं कि अब वो कब्र में नहीं है, उसकी कब्र खाली है, और वो मौत पर फतह का अबदी निशान है। हालेलुया। आइए यीशु मसीह के लिए पुरजोर तालियां बजाएं। प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड। खुदावंद आपको बरकत दे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने सिरों को झुकाएं और दुआ मांगें।